بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، اس درس مسائل الصیام کو سننے کے لیے رمضان شریف میں اہل علم حضرات اور جو مسائل اور فضائل کا سننے کا شوق رکھنے والے افراد معلوم نہیں کہاں کہاں سے آتے تھے، لیکن اس مرتبہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے مساجد خالی ہیں۔ بہرحال یہ پیغام مسائل الصیام کا درس اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ حضرات تک پہنچا رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی محنت تو ہمارے اس بچے کی ہے جو حاجی محمد سہیل کے فرزند ہے حارث۔ اپنی نیند کو قربان کر کے یہ بچہ یہاں آتا ہے اور اس کو ریکارڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو نظر بد سے محفوظ رکھے اور قدم قدم پہ کامیابی عطا فرمائے، میری دلی دعا ہے۔ دوسرا شکریہ مجھے ادا کرنا تھا اس ویڈیو کے ذریعے سے عمران بھائی کا۔ ماشاءاللہ وہ پیشے سے خود کمپیوٹر انجینئر ہیں، دریا گنج میں ان کا قیام ہے، سلمان کے دوستوں میں سے ہے۔ جو اس ویڈیو کو روزانہ ریلیز کرتے ہیں وہ اسی کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمران بھائی کو بھی، اور جو ذریعہ بنا ہے سلمان، حالانکہ ہمارا بہت بڑا سیٹ اپ تھا، یہ کیمرہ لگا ہوا ہے لیکن گڑبڑ ہو گیا، اتفاق سے خراب ہو گیا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے صحیح نہیں کر سکے اس سیٹ اپ کو، اور یہ تمام ذمہ داری سلمان کی تھی، عمران بھائی کی تھی۔ بہرحال اللہ ان کو بھی ان کے مستقبل کو روشن فرمائے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میرا عمران بھائی کا میں شکر گزار ہوں کہ اس ویڈیو کو وہ روزانہ ریلیز کرتے ہیں۔ آئیے پہلے فضائل کے کچھ فضیلت یا حضرات کے ذہن تک پہنچا دوں۔ سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ چونکہ سحری کا وقت ابھی چند منٹ پہلے ختم ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھایا کرو، چاہے ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہودی سحری نہیں کھاتا، تو اس فرق کو اور اس فرق میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے آقا نے فرمایا سحری کھایا کرو۔ اس سحری کھانے پر ثواب کتنا ہے؟ اللہ رب العزت والجلال ایک لقمہ کھانے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سحری کے ایک لقمے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب اس امتی کو ملتا ہے۔ دوسری فضیلت ہے سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بہت بڑے صحابہ میں سے ہیں اور صحابہ کی محدثین کی جماعت میں صف اول میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادات عالیہ ہے کہ جو میرا امتی رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں، اللہ کے بندے ہوں یا اللہ کی بندیاں ہوں، اور پورے مہینے روزے رکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت والجلال آخر میں میرے ان امتیوں کو جو روزے دار تھے ایسا گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، ایسا پاک کر دیتے ہیں جیسا کہ آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ نوزائیدہ بچہ پیدا ہوتا ہے گناہوں سے بالکل پاک، اس طریقے سے پاک ہو جاتے ہیں۔
ایک مرتبہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پوچھا اللہ رب العزت والجلال سے، بار الہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ نے کس نبی کو دیا ہے؟ فرمایا میرے موسیٰ، آخر میں ایک نبی آئے گا، خاتم النبیین ہوں گے، خاتم الرسول ہوں گے، ان کو میں یہ رمضان شریف کا مہینہ دوں گا۔ بار الہ اس کا ثواب کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے جو میرا بندہ اس محبوب کے میرے محبوب کی امتی ہو کر روزہ رکھے گا، یا جو میری بندی اس امت میں روزہ رکھیں گی، میں ان کو تمام مخلوقات کی عبادت کی برابر ثواب عطا کروں گا، جتنی میری مخلوقات ہیں۔ اور مخلوقات کے بارے میں روایات ملتی ہے کہ 18,000 کم و بیش ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، لیکن میں نے ایک روایت پڑھی تھی، معراج کی رات میں حضور نے پوچھا تھا جبرائیل سے، جبرائیل اللہ کی کتنی مخلوق ہے؟ فرمایا لا تعداد، انلمٹ مخلوق ہے۔ اگر اس مخلوق کی تہہ تک پہنچنا ہے تو ڈسکوری چینل دیکھو، کیا کیا مخلوقات دکھائی دیتی ہے، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، کون کون سی مخلوق ہے، بے شمار مخلوق ہے اللہ کی۔ اپنی تمام مخلوقات کی برابر اپنے اس بندے کو ثواب دوں گا، اس بندی کو ثواب دوں گا، عطا کروں گا جو روزہ رکھے گا رمضان شریف کا، اور وہ میرے حبیب کا امتی ہوگا۔ ایک اور فضیلت ذہن نشین فرما لیں، رمضان شریف کے روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ کے تمام فرشتے، تمام جنات، تمام انسان، تمام چرند اور پرند، یہاں تک کہ پیڑ پودے تک اس کے لیے دعائے بخشش کرتے رہتے ہیں جو روزہ رکھتا ہے۔ فضیلت ہے۔ ایک اور روایت سنیے گا، یہ تراویح جو ہم پڑھتے ہیں، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت سے روایات تو بہت کم نقل ہیں، لیکن جو ہیں بڑی مضبوط، بہت مستحکم، بہت اسٹرانگ روایت موجود ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش پر ایک مقام ہے، عرش پر ایک مقام ہے جس کا نام خطیرۃ القدس ہے، یہ نور کا ایک مقام ہے، وہاں سے اللہ رب العزت والجلال تراویح پڑھنے والوں کو دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے۔ آئیے مسائل الصیام کا پہلا مسئلہ آج کے 15ویں درس میں آپ حضرات کی سماعتوں تک پہنچا دوں۔ مریض نے روزے کی نیت کی، کبھی رکھ لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی رکھ لیا، کبھی چھوڑ دیا، طبیعت میں افاقہ ہوا، نشاط ہوا تو رکھ لیا، نہیں ہوا تو چھوڑ دیا۔ مریض نے روزے کی نیت کر لی، دن میں مرض بڑھ گیا اور اس مرض کی وجہ سے پھر اس نے روزے کو توڑ دیا، تو اس روزے کو توڑنے کی وجہ سے جان کر نہیں توڑا، مرض کے بڑھنے کی وجہ سے توڑا ہے، اور شدت مرض جب بڑھ گیا اور تکلیف زیادہ ہونے لگی تو مجبوراً اس نے اس روزے کو توڑ دیا۔
تو اس روزے کے توڑنے پر جو بحالت مجبوری مرض کے بڑھنے کی وجہ سے توڑا ہے تو اس روزے کی صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ، روزے دار نے سحری کھائی اپنی گھڑی کے حساب سے، لیکن جب وہ مسجد میں پہنچا تو گھڑی چونکہ بند تھی اور سحری صبح صادق ہونے کے بعد کھائی، اس مغالطے میں کہ میری گھڑی صحیح، حالانکہ اس کی گھڑی بند تھی، لیکن جب مسجد میں پہنچا تو صبح صادق ہونے کے بعد اس نے سحری کھائی، اس روزے کا کیا حکم ہے؟ یہ روزہ نہیں ہے، اس روزے کی قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اگر غلطی سے گھڑی کے بند ہونے کی وجہ سے روزے دار نے صبح صادق ہونے کے بعد سحری کھائی ہے اور پتہ چل گیا کہ میری گھڑی بند تھی اور صبح صادق ہونے کے بعد میں نے سحری کھائی ہے تو وہ روزہ نہیں ہوگا، اس روزے کی قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ ہے، روزے دار نے یہ سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا ہے، چند منٹ پہلے روزہ کھول لیا، چند منٹ پہلے روزہ کھول لیا آفتاب کے غروب ہونے سے، غلطی سے روزے دار نے غلطی سے آفتاب کے غروب ہونے سے چند منٹ پہلے روزہ کھول لیا تو یہ روزہ ٹوٹ گیا، اس روزے کی قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اب زکوٰۃ کا مسئلہ مجھے چھیڑنا تھا، آج تو اس کی تمہید میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ زکوٰۃ یہ بھی اسلام کا بنیادی ستون ہے، ان 5 ستونوں میں ایک ستون زکوٰۃ بھی ہے، اس کا منکر ایمان سے خارج ہے۔ اگر کوئی بدنصیب یہ کہہ دے کہ اسلام میں کوئی روزہ نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی حج نہیں، ایمان سے خارج ہے۔ نہ دے رہا، نہیں رکھ لیا مت رکھ روزہ، زکوٰۃ نہیں نکال لیا مت نکال، تیری مرضی، گنہگار ہوگا۔ لیکن اگر تو زکوٰۃ کا سرے سے ہی انکار کر دے کہ زکوٰۃ کا اسلام کے اندر کوئی وجود نہیں ہے تو ایمان سے خارج ہے۔ زکوٰۃ کے دینے پر جو اللہ کے وعدے ہیں، بے شمار وعدے، مال بھی پاک، مال کی بھی حفاظت، جان کی بھی حفاظت، گھر کی بھی حفاظت، گھر والوں کی بھی حفاظت زکوٰۃ کے نکالنے پر، اور زکوٰۃ کے نہ نکالنے پر بڑی وعیدیں ہیں، بہت سخت وعیدیں ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ تو زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرط آج سمجھ لیجئے، کل انشاءاللہ اس کا نصاب بیان کروں گا۔ مسلمان ہونا، آزاد ہونا، غلام کتنا ہی مالدار ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مسلمان ہونا، آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، نامالک کتنا ہی مالدار ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور مجنون کتنا ہی مالدار ہو زکوٰۃ واجب نہیں اس پر، جب تک کہ وہ حالت جنون سے باہر نہ آ جائے۔ ایسے ہی دیوانہ ہے، پاگل ہے، مالدار ہے لیکن دیوانہ ہے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں جب تک کہ حالت دیوانگی سے واپس نہ آ جائے۔ تو یہ تمہید ہے زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں، انشاءاللہ کل اس کا نصاب بھی بیان کروں گا۔ تولوں کے اعتبار سے کتنا تولا ہونا چاہیے، گراموں کے اعتبار سے کتنے گرام ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس کی تفصیل کل کے درس میں آ جائے گی۔